السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعون و ناظرین، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم ریاکاری کی تباہی کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ریاکاری یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کو انجام دیتے ہوئے ہم کسی مخلوق کو دکھانے کی خاطر اس میں تصنع سے کام لے، بناؤ سنگھار سے کام لے، یا ہم مخلوق کے لیے عبادت میں تزیین سے کام لیں، یعنی ہم اسے خوبصورت بنائیں۔ اس لیے نہیں کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اس لیے کہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، سامنے کھڑا ہوا شخص یا سامنے بیٹھا ہوا شخص، ہم جو عبادت کر رہے ہیں، جس کی نظر ہمارے اوپر عبادت کے درمیان ہے، وہ ہم سے خوش ہو جائے اور اسے لگے کہ ہاں بھائی، کتنا اچھا یہ نماز پڑھتا ہے، کتنے اچھے انداز میں یہ عبادت کرتا ہے۔ تو یہ ریاکاری کا مختصر سا معنی ہم نے جانا۔ میرے بھائیوں، ریاکاری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک میں سے شمار کیا ہے، اور اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں پر یہ ریاکاری مخفی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کس قدر خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، ریاکاری عمل کو برباد کر دیتی ہے اور عمل کو بے وقعت کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر عمل میں اخلاص سے نوازے۔ آئیے ہم 3 حدیثیں آج کے اس درس میں پڑھتے ہیں اور ہم مختصر ترجمہ اور خلاصہ جان کر کے ریاکاری کی خطرناکی کو جانتے ہیں۔ پہلی حدیث جو ہمارے سامنے ہے وہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن غریب کہا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں راوی حدیث ابو سعید ابن فضالہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ رب العالمین پہلے لوگوں کو اور بعد کے لوگوں کو قیامت کا دن جمع کر لیں گے، اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جس نے کسی عمل میں جسے اللہ کے لیے کیا جانا تھا، کسی انسان کو، کسی مخلوق کو شریک کیا تھا، تو اسے چاہیے کہ وہ جا کر اس عمل کا ثواب اسی مخلوق سے لے لے، اسی غیر اللہ سے لے لے۔ اللہ کے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین شرکا کے شرک سے بے نیاز ہے۔ فإن اللہ اغنى الشرکاء عن الشرک، شرکا میں سب سے زیادہ بے نیاز اللہ رب العالمین شرک سے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین شرک کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین وہی عمل قبول کرتے ہیں جس عمل کو خاص اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، جس کے اندر اخلاص پائی جاتی ہو۔ تو یہ حدیث میرے بھائیوں بہت ہی ڈرانے والی ہے کہ قیامت کے دن ہم جب اکٹھا ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک منادی ندا لگائے گا، آواز لگائے گا کہ جس نے اللہ رب العالمین کے لیے کیے جانے والے کسی عمل کے اندر کسی غیر اللہ کو شریک کیا تھا، تو جا کر کے اس کا اجر اسی سے لے لے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین
شرک سے بے نیاز ہے۔ دوسری حدیث آئیے ہم دیکھتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے جسے علامہ البانی نے صحیح الجامع میں ہی حسن قرار دیا ہے۔ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے، اس وقت ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، اس کے بارے میں ہم باتیں کر رہے تھے، دجال کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں اس سے بھی خطرناک چیز کے بارے میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ کیا میں تمہارے نزدیک، تمہارے اوپر میرے نزدیک جو مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے، جس کو میں تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ سخت سمجھتا ہوں، اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا، بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، کیوں نہیں، بتائیے، ضرور بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک الخفی، پوشیدہ شرک، چھپا ہوا شرک، یعنی ریاکاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی یعنی ریاکاری کی تعریف بھی کی ہے اس حدیث کے اندر۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یقوم الرجل فیصلی، ان یقوم الرجل یصلی، ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر الرجل الیہ، کہ انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور پھر نماز کو مزین کرے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کسی شخص کی آنکھیں اس کی طرف دیکھ رہی ہیں، کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے نگاہ میں اپنے آپ کو زیادہ متقی پرہیزگار ظاہر کرنے کے لیے انسان نماز کو اور خوبصورت بنا کر کے پڑھے۔ اس لیے نہیں، جیسے کہ ہم نے جانا کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اس لیے وہ نہیں مزین کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، وہ اس لیے مزین کر رہا ہے نماز کو، اس لیے وہ لمبے سجدے اور لمبے رکوع کر رہا ہے، تاکہ جو انسان دیکھ رہا ہے وہ اس سے خوش ہو جائے اور کہے کہ ہاں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت عبادت کرنے والا ہے، کتنے اچھے انداز میں یہ عبادت کرتا ہے، کتنی اچھی نماز یہ پڑھتا ہے۔ تیسری روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں، اور یہ روایت میرے بھائیوں، جب بات ہو عمل میں اخلاص کی یا نیت کی تو ہمارے ذہن میں فوراً آنی چاہیے۔ یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جو راوی حدیث ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر غشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ بہت ہی سخت حدیث ہے، اگر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کس قدر سخت یہ حدیث ہے، کہ انسان زندگی بھر بڑے بڑے عمل کرتا رہے لیکن سب سے پہلے اس کی ریاکاری کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ حدیث کس طرح سے ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک لوگوں کے درمیان قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے سلسلے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ ایسا شخص ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اسے اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں پہچانوائیں گے، اور پہچان لے گا تو اللہ رب العالمین کہیں گے تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے جو قوت دی تھی، میں نے تجھے اچھا بدن دیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، تیرے راستے میں نے قتال کیا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے قتال اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے کہہ دیا گیا بہادر۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کے چہرے کے بل اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ پہلا شخص ہوا جو شہید ہوا ہوگا، کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اخلاص نہ تھا، اس کی وجہ سے اسے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم دہکائی جائے گی اس شخص سے۔ دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے علم کو سیکھا ہوگا، قرآن کو پڑھا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو لائیں گے، نعمتیں اللہ رب العالمین پہچانوائے، وہ نعمتوں کو پہچان لے گا، تو اللہ رب العالمین کہیں گے تو نے اس میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم کو حاصل کیا، میں نے لوگوں کو علم سکھایا، میں نے قرآن کو پڑھا، اے اللہ تیری رضا کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کہیں گے تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے میرے رضا کے لیے قرآن نہیں پڑھا تھا، تو نے میرے رضا کے لیے جو ہے علم نہیں حاصل کیا تھا، تو نے میری رضا اور خوشنودی کی خاطر لوگوں کو علم نہیں سکھایا تھا، تو نے اس لیے علم کو سیکھا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے اس لیے قرآن کو پڑھا تھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، تجھے کہہ دیا گیا، پھر اسے گھسیٹ کر کے اس کے چہرے کے بل اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے مال اور دولت عطا کیے ہوں گے،
اللہ رب العالمین اسے ہر قسم کے مال عطا کیے ہوں گے, اس پر اللہ رب العالمین خوب فراوانی کی ہوگی, اسے لایا جائے گا, اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں سے پہچانوائے گا, نعمتوں کو پہچان لے گا, پھر اللہ رب العالمین کہیں گے کہ تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا, تو نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ میں نے کوئی بھی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو, الا کہ میں نے اس میں خرچ کیا تھا, میں نے تیری رضا کے خاطر خرچ کیا تھا. تو اللہ رب العالمین سے کہیں گے کذبت, تو جھوٹ کہا, تو نے جو خرچ کیا تھا وہ اس لیے کہتا کہ تجھے سخی کہا جائے, خرچ کرنے والا کہا جائے, فیاض کہا جائے, فقد قیل, تجھے کہہ دیا گیا. پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ میرے بھائیوں مسلم شریف کی روایت ہے, جیسا کہ ہم نے جانا. تو ریاکاری میرے بھائیوں بہت ہی خطرناک ہے. ریاکاری تباہ کرنے والی چیز ہے. ریاکاری اگر ہمارے عمل کے اندر ہے تو ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوں گے, ہم زندگی بھر تھکتے رہیں گے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہوگا. ریاکاری جس عمل میں ہو وہ عمل بے وقعت ہو جایا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے. ہم نے جیسے کہ جانا ہے کہ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کو انجام دیتے ہوئے ہم مخلوقات کو دکھانے کے لیے اس میں تصنع اور تزیین سے کام لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک میں شمار کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ریاکاری میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری نشاندہی کی ہے کہ لوگوں, مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک جو چیز تمہارے اوپر ہے میرے نزدیک وہ ریاکاری ہے, وہ شرک خفی ہے. جس کے بارے میں ہم نے جانا کہ انسان جب نماز پڑھے, جب انسان کوئی عبادت کرے تو کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے, مخلوق کو دیکھ کر کے اس میں تصنع اور جو ہے تزیین کاری سے کام لے, تو یہ شرک خفی ہے, ریاکاری ہے, جو کہ بہت خطرناک ہے اور یہ شرک میں شامل ہے, جیسے کہ ہم نے جانا. اس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, اعمال کی قیمت کوئی نہیں رہ جاتی اس کی وجود میں. آئیے آج کے اس حلقے میں جو فوائد ہمیں حاصل ہوئے ہم اسے جان لیتے ہیں. وہ فوائد جو آج ہم نے حاصل کیا, آج ہمیں جو فوائد حاصل ہوئے اس درس کے تعلق سے, انہیں آئیے ہم جانتے ہیں. پہلا فائدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ریاکاری کا خوف کھاتے تھے. میرے بھائیوں اس میں ہمارے لیے صحابہ کرام کے بعد کے لوگوں کے لیے, کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے بھائیوں بہت ہی اعلیٰ معیار کے تقوی پر فائز تھے, ان کا تقوی بہت ہی مضبوط تھا, وہ ریاکاری سے کافی دور رہا کرتے تھے. لیکن اس میں دراصل ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ ہم ریاکاری سے بچیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا تو ہم کس قدر اس سے متنبع رہیں, کس طرح محتاط رہیں, یہ ہمیں اس بات سے سمجھنی چاہیے. میرے بھائیوں اسی طرح سے ایک فائدہ جو ہمیں یہ حاصل ہوا یہ ہے کہ انسان بسا اوقات ریاکاری میں پڑ جاتا ہے, ریاکاری میں وہ داخل ہو جاتا ہے, مبتلا ہو جاتا ہے, مگر وہ احساس بھی اپنے اندر نہیں لا پاتا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریاکاری سے اللہ رب العالمین پناہ چاہیں اور ریاکاری سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں. بئی طور کی ہم جو بھی کام کریں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کریں, اور ہم یہ جو ہے اپنے ذہن کے اندر بات رکھیں کہ ہم کسی انسان کو دکھائیں گے تو اس سے دکھا کے فائدہ کیا ہے, وہ بھی محتاج ہے اللہ رب العالمین کا, میں بھی محتاج ہوں. قیامت کے دن کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کسی بھی نیک عمل کو کرتے ہوئے کہ یہ نیک عمل میں اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہوں, کسی اور کی خاطر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح سے ہم نے یہ فائدہ بھی میرے بھائیوں حاصل کیا کہ جو شخص ریاکاری کرتا ہے اس کے اعمال اس کے اوپر لوٹا دیں, اس کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کریں گے. اس کے اعمال جو ریاکاری کرنے والے ہیں ان کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول نہ ہوں گے. ادھر سے ہم نے جانا کہ ریاکاری کرنے والوں کے لیے سخت وعید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے بچائے, اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص سے نوازے, اور اللہ رب العالمین ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ